بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد معدن الجود والکرم۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے آج میں ایک ایسے نقطہ کی طرف آپ کے دھیان کو، آپ کی توجہ کو مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر اوقات ہم اس چیز کا اعلان بھی کرتے ہیں اور دعویٰ بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ کرنا بھی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عاشق کس سٹیج پہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نشان ہے، آپ کا فرمان ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ او کما قال، جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اکثر ذکرہ، اکثر یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، سب سے زیادہ پھر اسی چیز کا ذکر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے بندہ عاشق نہیں بنتا، سب سے نیچے سے جو سٹیج شروع ہوتا ہے اور پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہے تعظیم رسول کا، چونکہ میری مراد عشق رسول ہے اور عاشق مصطفیٰ۔ یہ میرا آج کا ٹاپک ہے کہ عاشق کون ہوتا ہے اور عشق کی تعریف کیا ہے۔ عشق کی تعریف تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن چونکہ آج سب سے پہلے جو پہلا سٹیپ ہے عاشق بننے کے لیے، سب سے پہلے ہے تعظیم مصطفیٰ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو۔ تو سب سے پہلے تعظیم مصطفیٰ۔ تعظیم کیا ہے کہ بندہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بے مثل اور بے مثال رسول سمجھے، خاتم النبیین سمجھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اپنے اوپر فرض سمجھے، اور ہر موقع پر جہاں پہ وہ تعظیم خدا یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہے، وہاں پر رسول اللہ کی سنت مبارکہ کے اوپر بھی عمل کرے اور سنت سے بھی ڈرتا رہے کہ اگر میں اس پہ عمل نہیں کروں گا تو کل رسول کریم کے سامنے کیا میں دکھاؤں گا۔ یہ ہے تعظیم مصطفیٰ۔ اور دوسری چیز ہے ادب مصطفیٰ۔ ادب کا تعلق فزیکلی ہے، تعظیم کا تعلق دل سے ہے، ادب کا تعلق آدمی کے اعضاء کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ ادب یہ ہے کہ آپ مدینہ الرسول میں چلے جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بہت مشہور اور بڑی پاپولر مثال موجود ہے، وہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور ساری زندگی میں آپ نے ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے۔ جب مدینہ میں ایک ہی مرتبہ حج کر لیا، آپ مدینہ چلے گئے، مدینہ سے کبھی حدود حرم مدینہ سے کبھی باہر نہیں آئے، ایک حج کیا ہے۔ تو اس لیے آپ سے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ نے ساری زندگی ایک حج کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور 2، 4، 10 حج کرنا یہ نوافل میں شامل ہوتے ہیں، لیکن چونکہ میں نے جو فرض تھا وہ ادا کر دیا، اب میں حرم رسول میں ہی رہنا چاہتا ہوں، میں حرم رسول سے حدود حرم مصطفیٰ سے باہر نہیں جانا چاہتا۔ کیوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں حدود سے باہر جاؤں تو مجھے موت آ جائے، اور میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ میں مدینہ الرسول سے باہر مجھے موت آئے۔ میری خواہش یہ ہے کہ موت آئے تو مجھے حرم رسول کے اندر آئے۔ آپ نے ساری زندگی میں حج کیا، یہ آپ کا وہ ادب ہے۔ ادب کیا ہے؟ آپ نے پھر ساری زندگی مدینہ طیبہ میں چلے، اس حرم مصطفیٰ کی حدود میں چلے، لیکن آپ نے اپنے جوتا نہیں پہنا۔ جب کسی شاگردوں نے کہا آپ جوتا پہنے ننگے پاؤں چلتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ میں جوتا پہن کے ان راستوں سے نہیں گزر سکتا، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گزرے ہوں اور میں جوتے پہن کے چلوں، میں اس کو بے ادبی سمجھتا ہوں۔ یہ ادب ہے۔ اگر ہم اتنا تو نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم فزیکلی جہاں پہ ہم موجود ہوں، رسول اللہ کا نام مبارک آئے تو لبوں کو چمبش دے کے آقا کی ذات پہ درود پڑے، اس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم پانی پئیں تو کم از کم پانی تو ہم پیتے ہیں، یہ تو ہماری غذا ہے، لیکن پانی پیتے وقت ہم اس چیز کا خیال کریں کہ 3 مرتبہ پانی پینا، 3 سانسوں میں پانی پینا، بیٹھ کے پانی پینا، یہ سنت رسول ہے، اس کا تعلق ادب کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہے تعظیم رسول، پھر ہے ادب رسول، اور اس ادب رسول کے بعد ہے تعمیل حکم مصطفیٰ یا حکم رسول، کہ رسول اللہ نے جو فرمایا، جس طرح قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میرا نبی جو تمہیں عطا کرتا ہے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے اسے رک جاؤ۔ اس کا تعلق یہ ہے تعمیل امر مصطفیٰ، ایک ہے تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، اور تعمیل حکم مصطفیٰ، کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اسے رک جاؤ۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک موقع پہ ہے جب حج فرض ہوا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کیا اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں تو پہ اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا ہے اور تمہارے پر حج فرض کیا گیا ہے، تم حج کرو۔ فقام رجل، ایک آدمی مجلس سے کھڑا ہوتا ہے، حضرت اقرا بن حابس ان کا نام تھا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہر سال حج فرض ہے؟ تو جواباً آپ ثم فسکت، آپ خاموش ہو گئے، حتی قال ثلاثا، تین، یہاں تک کہ اس صحابی رسول نے 3 مرتبہ یہ سوال کو دہرایا، لیکن حضور خاموش ہے۔ تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر فقلت نعم لوجبت، اگر میں کہہ دیتا کہ ہاں تو تم پہ یہ فرض ہو جاتا۔ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا مشکل ہوتا ہے، تو زندگی میں بار بار حج کون کرے، ہر سال حج کون کر سکتا ہے؟ اگر یہ فرق معلوم یہ ہوا، آگے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں اس پہ عمل کرو، جس چیز سے منع کروں رک جاؤ، کیونکہ تم سے پہلی جو امتیں ہلاک ہوئی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئی ہیں بکثرت سوالہم واختلافہم علی انبیائہم، کہ اس وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے بارے میں بہت زیادہ اختلافات کیے، ان سے بے جا طور پہ سوالات کیے۔ رب العالمین کو بے جا طور پہ سوال کرنا یہ اس کو پسند نہیں ہے۔ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس طرح بات کی جائے، کلام کی جائے اور اس طرح نبی کو پکارا جائے جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے دردانہ باتیں کرتے ہیں، بلا جھجک باتیں کرتے ہیں، اس طرح نبی کے ساتھ فرمایا نہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں پہ حکم دیا کہ نبی کی آواز سے اونچی بھی تمہاری آواز نہ ہو جائے، اگر ہو گئی تو کیا ہوگا ان تحبط اعمالکم، حبط یحبط کا مطلب ہے مٹا دینا، یہ ایک ایسی تحریر جو کسی جگہ پہ نقش ہو اس کو وہاں سے کھرچ کے مٹا دیں، اس کے نشانات بھی باقی نہ ہوں، تو اس مٹانے کو حبط یحبط حبط کہتے ہیں۔ تو اس لیے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے محبت رسول کا، عشق رسول کا، اس کو ہم اگلے سیشن میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔